السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہے ہماری خوبصورت اور ایمان افروز بیان میں حیات خلیل و ذبیح علیہ السلام، جس میں ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ایمان تازہ کر دینے والے واقعات۔ ناظرین، آپ نے مہمان نوازی کے بہت سے فضائل سنے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس سے کسی شکریہ یا بدلے کی امید نہیں رکھتا، اللہ پاک اس کے گھر میں فرشتی بھیج دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلی مہمان نواز کون تھی؟ جی ہاں، حدیث پاک کے مطابق سب سے پہلی مہمان نوازی کا عظیم اہتمام کرنے والے اللہ کی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مہمان نوازی فرمانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوچئے، آج ہم مہمان آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایک اللہ کے نبی ایسے تھے جو مہمان نہ آنے پر غمگین ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پورا دن گزر گیا مگر کوئی مہمان نہ آیا۔ آپ علیہ السلام خود مہمان کی تلاش میں نکل پڑے، مگر کوئی شخص نہ ملا۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص گھر میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں اپنے رب کے حکم سے داخل ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ تھے ملک الموت، یعنی موت کے فرشتے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، مجھے اس خوش نصیب بندے کا پتہ بتاؤ، اگر وہ دنیا کے کسی دور دراز شہر میں بھی ہوگا تو میں اس کے پاس جا کر رہوں گا۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، اللہ کے دوست سے محبت دیکھیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، وہ خوش نصیب بندہ آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ! یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل کس وجہ سے بنایا؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے۔ ناظرین، یہاں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخی بندے پسند ہیں۔ وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کو دے مگر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ مشکل وقت آئے، غم آئے، پریشانی آئے تو اپنا دکھ دنیا والوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے حضور پیش کرے، کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا، اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے اپنا خلیل نہیں بنایا کہ تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارا دل اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ سخی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی سخاوت، حسن اخلاق اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الدیفان یعنی مہمانوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے تاکہ کوئی مہمان واپس نہ جائے۔ اور یہی نہیں، دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں جو سب سے پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے۔ سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا، سب سے پہلے منبر پر خطبہ دیا، سب سے پہلے ملاقات کے وقت معانقہ فرمایا، سب سے پہلے سفید بالوں میں مہندی اور قطم استعمال فرمایا، اور سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام اللہ کا ذکر بھی بہت کثرت سے فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے سامنے انگور پیش کیے جاتے تو ہر دانہ کھاتے وقت اللہ کا ذکر فرماتے۔ کیا خوبصورت زندگی تھی! ہر نعمت پر شکر، ہر حال میں اللہ کی یاد۔
اور ناظرین، آپ علیہ السلام کی توکل کی شان بھی بے مثال تھی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور پھر وہ آگ جو لوگوں کو جلا دیتی ہے اللہ کے حکم سے گلزار بن گئی۔ ناظرین، آج بھی اگر ہمارے دل میں ویسا یقین، ویسا توکل، ویسا ایمان پیدا ہو جائے تو غموں کی آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے، بہت بردبار تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاق، سخاوت، عبادت، صبر اور توکل کا عظیم نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔